معزز ناظرین السلام علیکم، میں آپ سب کو چاند ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بینن کے بارے میں اہم معلومات فراہم کروں گا اور کچھ دلچسپ حقائق بتاؤں گا جو آپ نے یقیناً کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بینن سرکاری طور پر جمہوریہ بینن اور اس سے پہلے داہومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ اس کی سرحد مغرب میں ٹوگو، مشرق میں نائجیریا، شمال مغرب میں برکینیا فاسو اور شمال مشرق میں نائجر سے ملتی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس کی اکثریت آبادی بحیرہ اوقیانوس کے شمالی اشکٹبندی حصے میں خلیج گیانا کے ایک حصے میں بائن آف بینن کی چھوٹی ساحلی پٹی پر آباد ہے، اور حکومت کی نشست ملک کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت کوٹونو میں ہے۔ بینن کا رقبہ 1,14,763 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ بینن کو 12 محکموں میں تقسیم کیا گیا ہے جو 77 کمیونز میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور 2018 میں اس کی آبادی لگ بھگ 11.49 ملین تھی۔ بینن ایک اشکٹبندی قوم ہے۔ بینن کے 1,14,85,000 باشندوں کی اکثریت اس ملک کے جنوب میں رہتی ہے۔ آبادی جوان ہے جس کی عمر متوقع 62 سال ہے۔ اس ملک میں لگ بھگ 42 افریقی نسلی گروہ رہتے ہیں، بشمول جنوب مشرق میں یوروبا، شمال وسطی علاقے میں ڈینڈی، شمال مشرق میں باریبا اور فولا، اٹاکورا پہاڑوں میں بیتا مبریبی اور سومبا۔ بینن کی معیشت کا انحصار زراعت، کپاس کی پیداوار اور علاقائی تجارت پر ہے۔ کوٹونو کے پاس ملک کا واحد بندرگاہ اور بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے۔ اس وقت کوٹونو اور پورٹونو کے مابین ایک نئی بندرگاہ زیر تعمیر ہے۔ بینن سیٹلائٹ کنیکشن کے ذریعے انٹرنیٹ سے منسلک ہے، جس سے ڈیٹا کی قیمت انتہائی بلند رہتی ہے۔ بینن کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے، جس میں متعدد دیسی زبانیں جیسے فون، بریبا، یوروبا اور ڈینڈی بھی عام طور پر بولی جاتی ہے۔ مقامی زبانیں ابتدائی اسکولوں میں تعلیم کی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اگرچہ امیر ترین شہروں میں عام طور پر ابتدائی عمر میں ہی فرانسیسی زبان پڑھائی جاتی ہے۔ سیکنڈری اسکول کی سطح پر عام طور پر مقامی زبان ممنوع ہے اور فرانسیسی زبان صرف تعلیم کی واحد زبان ہے۔ بیننی زبانیں عام طور پر انگریزی کی طرح فرانسیسی یا ڈیگراف میں بطور ڈائیکرائٹس استعمال کرنے کی بجائے ہر تقریر کی آواز فونومی کے لیے ایک الگ حرف کے ساتھ نقل کی جاتی ہے۔ اس میں بیننی یوروبا شامل ہے جو نائجیریا میں ڈائریکٹر اور ڈیگراف دونوں کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ بینن کا سب سے بڑا مذہبی گروہ رومن کیتھولزم ہے۔ اس کے بعد اسلام، ورڈن اور پروٹسٹنٹ ازم ہے۔ بینن اقوام متحدہ، افریقی یونین، مغربی افریقی ریاستوں کی معاشی برداری، اسلامی تعاون تنظیم، جنوبی بحیرہ اوقیانوس کے امن اور تعاون زون، لا فرانسیفونی ساحل ریاستوں کی کمیونٹی، سہارن ریاستوں، افریقی پیٹرولیم پروڈیوسروں کا رکن ہے۔ بیننی کھانا افریقی ممالک میں اپنے غیر ملکی اجزاء اور ذائقے دار پکوان کے لیے جانا جاتا ہے۔ بیننی کھانے میں تازہ کھانا شامل ہے جو مختلف قسم کی چٹنیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جنوبی بینن کھانوں میں سب سے عام جزو مکئی ہے، جو اکثر آٹا تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر مونگ پھلی یا ٹماٹر پر مبنی چٹنی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مچھلی اور چکن سب سے زیادہ عام گوشت ہیں جو جنوبی بیننی کے کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن گائے کا گوشت، بکرا اور بس چوہا بھی کھایا جاتا ہے۔ شمالی صوبوں میں آبادی گائے کا گوشت اور سور کا گوشت استعمال کرتے ہیں، جو کھجور یا مونگ پھلی کے تیل میں تلی ہوئی ہوتی ہیں یا چٹنیوں میں پکی ہوئی ہوتی ہیں۔ گوشت عام طور پر کافی مہنگا ہوتا ہے اور کھانا عام طور پر گوشت پر ہلکا ہوتا ہے۔ کھجور یا مونگ پھلی کے تیل میں بھوننا گوشت کی سب سے عام تیاری ہے۔ بینن کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ ساحلی علاقے میں سالانہ بارش اوسطاً 1300 ملی میٹر یا تقریباً 51.5 انچ ہوتی ہے۔ بینن میں سالانہ 2 بارش اور 2 خشک موسم ہوتے ہیں۔ اصل برسات کا موسم اپریل سے جولائی کے آخر تک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ستمبر کے آخر سے نومبر کے آخر تک کم بارش ہوتی ہے۔ مرکزی خشک سیزن دسمبر سے اپریل تک ہوتا ہے۔ جولائی کے آخر سے ستمبر کے شروع تک مختصر ٹھنڈا خشک موسم ہوتا ہے۔
اشکٹ بندی ساحل کے ساتھ ہی درجہ حرارت اور نمی زیادہ ہے۔ بینن میں HIV کی شرح کا تخمینہ 2013 میں 15 سے 49 سال کی عمر کے 1.13 بالغ افراد پر لگایا گیا تھا۔ بینن میں ملیریا ایک پریشانی ہے جو 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں مریض اور اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بینن میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی موت کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس کی نوزائیدہ اموات کی شرح ہر 1000 زندہ پیدائشوں میں 203 اموات رہی ہیں۔ 2015 تک بینن میں زچگی کی شرح اموات کی دنیا میں 26ویں نمبر پر تھی۔ بینن میں عام طور پر فٹ بال کو بینن کا سب سے مشہور کھیل سمجھا جاتا ہے۔ بینن کا موجودہ ملک 3 علاقوں کو جوڑتا ہے جن میں فرانسیسی نوآبادیاتی کنٹرول سے قبل واضح طور پر مختلف سیاسی نظام اور نسلیں تھیں۔ 1700 سے پہلے ساحل کے ساتھ کچھ اہم شہر ریاستیں تھیں اور اندرون ملک قبائلی علاقوں کی ایک بڑی تعداد اویون سلطنت جو بنیادی طور پر جدید بینن کے مشرق میں واقع ہے۔ اس خطے میں سب سے اہم بڑے پیمانے پر فوجی قوت تھی۔ اس نے ساحلی سلطنتوں اور قبائلی علاقوں سے باقاعدگی سے چھاپے مارے اور خراج تحسین پیش کیا۔ صورتحال 1600 اور 1700 کی دہائی کے اوائل میں تبدیل ہو گئی کیونکہ ریاست ڈاہومی کی بادشاہی جو زیادہ تر فون لوگوں پر مشتمل تھی ابیومی سطح مرتفع پر قائم ہوئی تھی اور اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تھا۔ سن 1727 تک ڈاہومی کے بادشاہ آجا نے الاڈا اور واہودا کے ساحلی شہروں کو فتح کر لیا تھا، لیکن یہ اویول سلطنت کی ایک ڈپٹری بن چکی تھی اور اس نے اویول سے منسلک شہر ریاست پورٹونو پر براہ راست حملہ نہیں کیا تھا۔ داہومی کی بادشاہی کا عروج ریاست اور پورٹونو شہر کے مابین دشمنی اور شمالی خطے میں جاری قبائلی سیاست، نوآبادیاتی اور بعد میں نوآبادیاتی ادوار تک برقرار رہی۔ داہومی مملکت اپنی ثقافت اور روایات کے لیے جانا جاتا تھا۔ کم عمر لڑکوں کو اکثر بڑے فوجیوں کے پاس قید کیا جاتا تھا اور وہ اس وقت تک بادشاہی کے فوجی رسم و رواج کی تعلیم دیتے تھے جب تک کہ وہ فوج میں شامل ہونے کی عمر تک نہ ہو جائیں۔ 19ویں صدی کے وسط تک داہومی نے علاقائی طاقت کی حیثیت سے اس کی حیثیت کو کمزور اور کھو دینا شروع کر دیا تھا۔ اس سے فرانسیسیوں نے 1892 میں یہ علاقہ اپنے قبضہ میں کر لیا۔ 1899 میں فرانسیسیوں نے برے فرانسیسی مغربی افریقہ کے نوآبادیاتی خطے میں فرانسیسی ڈاہومی نامی سرزمین کو شامل کیا۔ 1958 میں فرانس نے جمہوریہ داہومی کو خود مختاری دی اور 1 اگست 1960 کو مکمل آزادی حاصل کی، جو ہر سال یوم آزادی قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وہ صدر جس نے ملک کو آزاد کی طرف راغب کیا وہ ہبرٹ ماگا تھا۔ 1972 کو ماگا نے آہوٹ مگبی کو اقتدار دے دیا۔ 26 اکتوبر 1972 کو لیفٹیننٹ کرنل میتھیو کو کریکو نے صدر بننے کے بعد حکمرانوں کی کامیابی کو ختم کر دیا اور کہا کہ یہ ملک غیر ملکی نظریہ کی نقل کر کے خود پر بوجھ نہیں ڈالے گا اور نہ ہی سرمایہ داری، کمیونزم اور نہ ہی سوشلزم کا خواہاں ہے۔ تاہم 30 نومبر 1974 کو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ملک باضابطہ طور پر مارکسسٹ ہے۔ فوجی انقلاب برائے انقلاب کے زیر اقتدار جس نے پٹرولیم صنعت اور بینکوں کو قومی شکل دی، 30 نومبر 1975 کو اس ملک کا نام عوامی جمہوریہ بینن رکھ دیا گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔